ہے جس پر اس کے در و دیوار بھی روتے ہیں جب اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے گھر میں غیر اللہ کا نام لیا جاتا ہے، غیروں کے سجدے کیے جاتے ہیں، غیروں کی باتیں سیکھی سکھائی جاتی ہیں۔ کتنا بڑا افسوس ہے، دل روتا ہے، خون کے آنسو روتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر اس دکھ اور درد کے ساتھ 22 سال حرم کعبہ کے اندر، سرزمین حجاز کے اندر صبح و شام ایک کر دیتے ہیں کہ اللہ کے پاک گھر کو ابراہیم علیہ السلام کے اصول پر، محمد الرسول اللہ کی دی ہوئی تعلیمات پر اللہ کے پاک گھر کو آباد کریں۔ اب اس کے لیے 13 سال مکی زندگی کی محنت اور پھر اس کے بعد 10 سال مدنی زندگی کی محنت ہے۔ اب ہجرت کر کے جا رہے ہیں، کعبۃ اللہ کو چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ ہجرت کی رات جب اللہ کے پیغمبر کعبۃ اللہ سے نکل کے جا رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری، حرم کعبہ کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، اللہ کے گھر کو چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ اللہ کے پاک گھر سے، پاک گھر میں رہنے والے لوگوں نے اس گھر کے جو اہل تھے، جو اس کو آباد کر سکتے تھے، ان کے لیے وہاں زمین تنگ کر دی۔ اللہ کے پیغمبر وہاں سے نکل رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہے، اور اللہ کے پیغمبر فرما رہے ہیں، اے کعبہ، اے مکہ، اے طابہ، اے طیبہ، اے پاک سرزمین، اے اللہ کے حرم، میں کبھی بھی تجھے نہ چھوڑتا، میں کبھی بھی یہاں سے نہ نکلتا اگر تیرے رہنے والے اس ظالمانہ دور تک نہ پہنچتے کہ انہوں نے ہمارا یہاں جینا دو بھر کر دیا ہے۔ میں تیری آزادی کے لیے تو میں تجھے چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ اللہ فرماتے ہیں، میرے پیغمبر، آپ کے دل سے اٹھنے والی یہ ٹیس، آپ کے دل سے اٹھنے والا یہ غم کہ کعبۃ اللہ کی ویرانی، یہاں کا کفر اور شرک، جو ابو جہل اور ان کافروں اور مشرکوں نے، سرداروں نے اپنے مفادات کے لیے اللہ کے پاک نبیوں کی تعلیم کو یہاں سے نکال دیا، آپ کے دل سے اٹھنے والی یہ غم کی آواز میں اسے سن رہا ہوں، میں اسے محسوس کر رہا ہوں۔ لا اقسم بہذا البلد، میں رب اس کعبۃ اللہ کے شہر کی قسم کھاتا ہوں۔ وانت حل بہذا البلد، مجھے اپنی ربوبیت کی قسم ہے کہ میں تجھے ضرور واپس اس گھر میں لے کر آؤں گا، آپ اس گھر کو پاک کر کے یہاں آئیں گے۔ وانت حل بہذا البلد، آپ ضرور یہاں اتریں گے۔ ووالد وما ولد، قسم ہے اس باپ کی، آدم علیہ السلام کی بھی، جس نے اس پاک سرزمین پر کعبۃ اللہ کی، اس مسجد حرام کی بنیاد رکھی۔ قسم ہے اس پاک باپ ابراہیم علیہ السلام کی بھی، ووالد وما ولد، کہ جس نے اس کعبۃ اللہ کی تعمیر کو اٹھایا تھا، اور قسم ہے اس بیٹے کی بھی، محمد الرسول اللہ کی بھی، کہ جس نے اللہ کے پاک گھر کو، اللہ کے سارے بندوں کو، ان سارے نبیوں کی دعوت کو ان کے دل و دماغ میں اتارنے کے لیے اس گھر کی آبادی کا، اس کی تعلیم و تربیت کا پورا نقشہ اپنے ذہن میں اتار لیا ہے۔ قسم ہے اس بیٹے کی بھی، اللہ کے پیغمبر محمد الرسول اللہ آدم کے بیٹے بھی ہیں، محمد الرسول اللہ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے بھی ہیں۔ اللہ نے فرمایا، قسم ہے اس شہر کی بھی، قسم ہے آپ کے دوبارہ یہاں آنے کی بھی، اور قسم ہے آپ کے آباء و اجداد کی محنتوں کی بھی، جنہوں نے اس گھر کو بنا کر انسانوں کو حریت کا، عبادت کا، اخلاق کا، تربیت کا، رب کی پہچان کا، بندہ بن کر دنیا میں رہنے کا سبق دیا ہے۔ ووالد، ان والد کی بھی قسم ہے، وما ولد، جو انہوں نے پاک اولاد جنی ہے، اس پاک اولاد کی بھی قسم ہے۔ اب کعبۃ اللہ کو اور اس کے دکھ اور درد کو لے کر اللہ کے پیغمبر سفر ہجرت پر رواں ہیں۔ کب وہ دن آئے گا کہ میں اللہ کے پاک گھر کو، میں اسے دوبارہ آباد کروں گا،
میں اسے دوبارہ ابراہیم علیہ السلام کی تعلیم و تربیت کا مرکز بناؤں گا۔ اب اس دن کو دیکھ رہے ہیں، ان گھڑیوں کو اللہ کے پیغمبر گن رہے ہیں۔ آج تو ہمیں مسجدوں کی فکر نہیں رہی، آج تو ہمیں اس کا دکھ اور درد نہیں رہا۔ یہ دکھ اور درد اگر محمد الرسول اللہ کے سینے کو چیر کر دیکھیں کہ سفر ہجرت میں جا رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، بوجھل قدموں کے ساتھ حرم کعبہ سے رواں دواں ہیں، نکل رہے ہیں، لیکن اس کو پاک کرنے کی نیت سے نکل رہے ہیں، واپس آنے کی نیت سے نکل رہے ہیں، اس کو دوبارہ آزادی دلانے کی نیت سے نکل رہے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر جب ہجرت کا سفر طے کر کے اب پہنچے وہاں مدینہ میں، جس کو یثرب کہا جاتا تھا، سب سے پہلے آپ کی اونٹنی ہر ایک چاہتا ہے میرے گھر میں اترے۔ آپ نے فرمایا دعوہا فإنہا مأمورۃ، چھوڑ دو اس کو، یہ اللہ کے حکم کی پابند ہے، یہ جہاں بیٹھے گی اللہ کے حکم سے بیٹھے گی۔ اب اونٹنی جا کر بیٹھی جگہ پر جہاں جھاڑ جنکار ہیں، جہاں چند قبریں ہیں، جہاں چند ٹوٹی پھوٹی کھجوریں ہیں، وہاں جا کر اونٹنی بیٹھ گئی۔ وہاں سے اٹھی تو سیدھا ابو ایوب انصاری ان کے دہلیز اور ان کے گھر پر جا کر بیٹھ گئی۔ آپ نے فرمایا جہاں پہلے اونٹنی بیٹھی ہے اس جگہ کو دیکھو، یہ کس کی جگہ ہے، ہم اس کو مسجد بنائیں گے۔ اللہ کے پیغمبر مدینہ میں قدم رکھتے ہیں تو سب سے پہلے جس جگہ قدم رکھا، فرمایا اب نبوت کی ساری محنت آنے والا دور قیامت تک اب اس مرکز کے ساتھ جڑے گا۔ یہ پیغمبر کے جہاں قدم لگ گئے، نبوت کے علم اور حکمت کی بنیاد پر نبوت کی 63 سالہ زندگی کا حاصل اور 23 سالہ نبوت کی محنت کا حاصل، اب اس کا مرکز، یہ مرکز جگہ بنے گی، یہ مرکز بنے گا مسجد نبوی۔ لہٰذا اللہ کے پیغمبر نے مسجد بنائی، وہاں گھاس پھوس کی مسجد، مٹی اور گارے کی مسجد۔ مسجد تو کچی ہے لیکن مسجد کا عظم اتنا اونچا اور بلند ہے کہ وہ پوری دنیا والوں پر حاوی ہے۔ تو اللہ کے پیغمبر نے مدینہ پہنچنے کے بعد سب سے پہلے قباء میں مسجد بنائی۔ مدینہ سے باہر سفر ہجرت کا اختتام کیا تو مسجد قباء پر، مسجد قباء سے اگلا سفر شروع کیا تو وہ مسجد نبوی پر۔ تو پیغمبر کی ساری زندگی وہ کہاں گھوم رہی ہے؟ مسجد کے ارد گرد گھوم رہی ہے کہ مسجد سے لوگوں کو جوڑنا ہے، مسجد سے معاشرے کو جوڑنا ہے، مسجد کو تعلیم گاہ اور تربیت گاہ بنانا ہے، مسجد کو پورے معاشرے کا مرکز بنانا ہے۔ اس لیے اللہ کے پیغمبر مسجد کی بنیاد رکھتے ہیں۔ اب مسجد کی تعمیر ہو رہی ہے، اب مسجد میں اینٹ پتھر جمع ہو رہے ہیں، گہرا گوندا جا رہا ہے۔ اللہ کے پیغمبر بنفس نفیس اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ مسجد زمین کا وہ ٹکڑا، ویسے تو ساری زمین اللہ نے ہمارے لیے مسجد بنا دی، جہاں سجدہ کریں اس امت کے لیے اجازت ہے، لیکن ہر علاقے میں آبادی سے پہلے مسجد بنانا یہ ہر آبادی والوں کے لیے ضروری ہے کہ پہلے مسجد کی بنیاد بنائیں۔ اور مسجد نام ہے اللہ کے گھر کا۔ فرمایا من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنۃ مثلہ، جو زمین پر اللہ کا پاک گھر بنائے گا مسجد۔ فرمایا من بنا للہ مسجدا، جس نے اللہ کے لیے مسجد بنائی۔ یہ مسجد اپنی نہیں ہو سکتی کسی کی، یہ مسجد کسی اور کی ملکیت ہو، بندے کی۔ مسجد کسی کی ملکیت نہیں ہوتی، صرف اللہ کی ملکیت ہوتی۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں للہ فرمایا، یہ لام ملکیت اور اختصاص کے لیے ہے کہ مسجد پر کسی کا قبضہ نہیں ہو سکتا، مسجد کسی فرد کی ذاتی ملکیت نہیں ہو سکتی۔ ایک دفعہ جس آدمی کی زمین جس کے قبضے میں تھی اس نے نیت کر لی اور نیت کر کے مسلمانوں نے وہاں جماعت کے ساتھ نماز ادا کر دی، وہ زمین وقف ہو گئی اللہ کے نام پر۔ اب قیامت تک کوئی آدمی اسے تبدیل نہیں کر سکتا۔
اس کا دوسرا مصرف کوئی نہیں بنا سکتا۔ یہ اللہ کے نام ہو گئی، یہ اللہ کی زمین ہے، ساری زمین اللہ کی ہے، لیکن یہاں خاص طور پر فرمایا من بنا للہ مسجدا، جس نے اللہ کے لیے مسجد بنائی۔ کہتے ہیں ہارون الرشید خلیفہ وقت 100 سال گزر گئے، 100 سال سے اوپر اسلام کی عزت اور غلبے کا دور۔ مشرق کو جائیں تو نہ ختم ہونے والے علاقے خلافت کے اندر شامل، مغرب کو جائیں تو افریقہ اور یورپ تک پورا علاقہ وہ اسلام کی قلم رو میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوا۔ ایک دفعہ لوگوں کا بھی عجیب حال ہوتا ہے، جب یہ غصے میں ہوتے ہیں تو پھر بھی گڑبڑ کرتے ہیں تو اپنی بیویوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، تو یہ طلاق ہے۔ اور خوشی ہوتی ہے تو پھر بھی شیطان ایسا جملہ نکالتا ہے کہ گھر کا نظام ٹوٹ جائے۔ تو بادشاہ اپنی ملکہ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، ملکہ زبیدہ بیٹھا ہوا وہاں، اسے کہنے لگا اگر کسی مسئلے میں ان کی رائے میں کوئی اختلاف آ گیا، ہو جاتا ہے جہاں بندے رہتے ہیں، اختلاف آ گیا تو کہنے لگا کوئی مسئلہ پیدا ہو گیا، اگر شام تک تو میرے ملک اور میری خلافت کی سرحد سے نہ نکلے تو تجھے طلاق ہے۔ اب جملہ تو کہہ دیا طلاق کا، سارے لوگ ہمیشہ طلاق کا جملہ کہنے کے بعد سوچتے ہیں، حضور فرماتے ہیں پہلے سوچ لیا کرو، طلاق دینے سے پہلے۔ ہم بعد میں سوچتے ہیں کہ اب کیا کریں، طلاق تو دے دی ہے، اب کہتے ہیں مولوی صاحب اس کو ذرا حلال کریں، مفتی صاحب یہ ذرا حلال کریں، وکیل صاحب ذرا یہ ایسا مقدمہ لڑیں کہ یہ مسئلہ حل ہو جائے، حلال ہو جائے۔ جی اب مسئلے کا حل تلاش کرنا چاہتے ہیں، بھئی حل تو آپ کے پاس تھا، آپ نے خود ہی اس کو حل کو خراب کر دیا۔ تو کہتے ہیں اب کدھر جائے، اب ہوائی جہاز تو ہے نہیں ہے اس پر بیٹھیں اور وہاں سے نکل جائے، کسی اور مملکت میں چلی جائے، اب نہیں نکل سکتی۔ انہوں نے کہا طلاق پڑ گئی، اب علم کی ضرورت پیش آتی ہے، علم سے ہی مسئلے حل ہوتے ہیں، اور علم کی بنیادیں مسجدوں سے پھوٹتی ہیں، یہ بازاروں سے نہیں پھوٹتی۔ علم کی بنیاد، تربیت کی بنیاد یہ مسجد سے پھوٹتی ہے، یہ گھروں سے نہیں پھوٹتی، یہ بازاروں سے نہیں اٹھتے۔ علم کا اور نور کا مرکز، عقل اور شعور کا مرکز یہ اللہ کے پاک گھر ہیں، یہیں سے یہ علم پھوٹتا ہے، یہیں سے یہ باتیں نکلتی ہیں، اور یہیں سے انسان بنتے ہیں۔ باہر چلتے پھرتے ہوئے جس طرح جانور چلتے پھرتے ہیں، وہ بھی جانور ہیں، ایک جانور دوسرے کو سینگ مارتا ہے، دوسرا تیسرے کا مال کھا جاتا ہے، تیسرا چوتھے کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اسی طرح باہر چلنے پھرنے والے لوگ جو مسجد میں نہیں آتے وہ بھی حیوان ہیں، جو مسجد میں آتے ہیں انہیں آنے کا طریقہ پتہ چلتا ہے، انہیں قدم رکھنے کا طریقہ پتہ چلتا ہے، انہیں سلیقہ پتہ چلتا ہے، انہیں مسجد میں آنے کے بعد صف میں کھڑے ہونے کا طریقہ پتہ چلتا ہے، انہیں قبلہ رخ ہونے کا طریقہ پتہ چلتا ہے، انہیں اللہ کے نام کا تعارف ہوتا ہے، انہیں ایک مسلمان سے محبت اور انس ہوتا ہے۔ اب مسجد تو انسان کو قدم قدم پر زندگی کے ہر مرحلے کا پورا سبق پڑھاتی ہے۔ مسجد میں آتا ہے تو آتے ساتھ سبق شروع ہو جاتا ہے، گھر سے نکلتے ساتھ مسجد کی طرف چل رہے ہیں، سبق شروع ہو گیا۔ جو مسجد کی طرف قدم چل کر آتا ہے تو قدم چلتے ہوئے اس کا سبق شروع ہو گیا، نیکیاں لکھی جا رہی ہیں، گناہ مٹنا شروع ہو گئے، مسجد کے ارادے کے ساتھ ہی اس کا رخ بدل گیا، اس کے گناہ جھڑنا شروع ہو گئے، مسجد کی طرف رخ کرتا آ رہا ہے، ابھی مسجد میں داخل ہی نہیں ہوا، اس کی حیثیت بدل رہی ہے، یہ گناہوں سے نکل رہا ہے، یہ اللہ کا پاک گھر ہے۔ تو اب وہ مسجد، تو انہوں نے کہا اب نکل جاؤ، تو کہاں سے نکلے؟ انہوں نے امام اعظم امام ابو حنیفہ کے اجلہ شاگرد امام ابو یوسف قاضی القضات تھے، ان کے پاس مسئلہ بھیجا ملکہ زبیدہ نے کہ میرے لیے تو گھر ٹوٹ گیا، پریشانی بن گئی، ایک عورت کا سب سے بڑا مسئلہ اس کو ناجائز طور پر طلاق دے دی جائے، گھر توڑ دینا یہ سب سے بڑا جرم۔ ابغض الحلال الی اللہ الطلاق،
حضور نے فرمایا حلال کاموں میں اللہ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ عمل طلاق ہے، اس لیے فرمایا مسجد میں آؤ تو زندگی کا سبق سیکھو، اپنے ذاتی مفادات، شیطانی خواہشات، ان کے بارے میں مسجد میں آ کر مت سیکھا کرو، پوچھا کرو، اس فکر کو ذہن کو نکالو۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے جب کوئی آدمی مسجد میں آتا ہے تو اس کے ساتھ مسجد اللہ کے فرشتوں کا بھی مرکز ہوتا ہے، فرشتے ہر وقت مسجد میں موجود رہتے ہیں، ان کا تاتا بدا رہتا ہے، اللہ کا پاک گھر وہ بھی اس کو آباد رکھتے ہیں۔ اب ایک بندہ مسجد میں آتا ہے اور آ کر بیٹھ کر مسجد کے آداب کے خلاف وہ انفرادی نوعیت کی گفتگو کرتا ہے جس کا تعلیم اور تربیت سے کوئی تعلق نہیں، تو فرشتہ اسے کہتا ہے یا ولی اللہ اسکت، اے اللہ کے دوست خاموش ہو جا، تعلیم اور تربیت لے، یہاں کس لیے آیا ہے؟ مسجد میں کیا سبق لینے کے لیے آیا ہے؟ یا ولی اللہ اسکت، اے اللہ کے دوست خاموش ہو جا۔ وہ خاموش نہیں ہوتا، پھر وہ لگا رہتا ہے اپنے کام میں۔ مسجد کا اجتماعی ماحول، مسجد کا تربیتی ماحول، اور مسجد میں آ کر مسجد کی بات نہیں سیکھتا، مسجد میں آ کر مسجد کا علم اور پیغام نہیں وصول کرتا، وہ اپنی اسی خواہش میں جو باہر ہے، تو پھر اس کو فرشتہ کہتا ہے یا بغیض اللہ اسکت، اے اللہ کے دشمن خاموش ہو جا۔ پھر بھی وہ بندہ خاموش نہیں ہوتا، پھر فرشتہ اسے کہتا ہے علیک لعنت اللہ اسکت، اللہ کی پھٹکار ہو تیرے اوپر، اللہ کے گھر میں آ کر بھی بندہ بننے کے لیے تیار نہیں ہے، ابھی بھی شیطان کا پیغام اور سبق تیرے دل و دماغ سے نہیں اترتا، تیرے اوپر علیک لعنت اللہ، اللہ کی لعنت تیرے اوپر ہو، ابھی بھی تو اپنی ذاتی خواہشات سے، شیطانوں کے اثر سے، اور تو بندگی کی طرف نہیں آیا ہے، اللہ کا فرما بردار بندہ بننے کے لیے نہیں آیا ہے، تو کب بندہ بنے گا؟ اے اللہ، تجھ پر اللہ کی لعنت و خاموش ہو جا۔ ذرا دیکھ تو کہاں بیٹھا ہوا ہے، دیکھ کس مقصد کے لیے تو یہاں آیا ہے۔ مقاصد کا تعین کر کے مسجد میں آنا یہ بھی ایک ضروری چیز ہے۔ تو اب مسجد والوں سے انسان زندگی کی رہنمائی لیتا ہے، وہ مسجد والے تھے نا۔ امام ابو یوسف کون تھے؟ مسجد والے تھے۔ ایک بڑے محدث واقعے کے اندر سے واقعہ نکل آتا، کیا کریں، یہ بھی ضروری ہوتا ہے۔ حضرت سفیان ابن عیینہ امام بخاری کے استاذوں میں سے، وہ کوفہ کی مسجد میں گئے، امام ابو حنیفہ کی مجلس علم، مجلس درس کا ان کا حلقہ لگا ہوا ہے، اور ان کی مجلس میں طلباء گفتگو کر رہے ہیں، بول رہے ہیں اور تکرار کر رہے ہیں، بحث و مباحثہ جاری ہے۔ سفیان ابن عیینہ بڑے اجلہ محدثین میں سے ہیں، وہ امام اعظم ابو حنیفہ کو خطاب کر کے کہتے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے، مسجد میں شور ہو رہا ہے، آپ کی مسجد میں، آپ کی مسجد میں شور ہو رہا ہے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان کو فرمایا داؤم، ان کو چھوڑ دو، یہ بحث و تمیز کر رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں، یہ آواز جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ علم کی آواز ہے۔ فَإِنَّهُمْ لَا يَتَفَقَّهُونَ إِلَّا بِهَذَا، یہ دین کی تفقہ اور بصیرت، یہ مسجد میں دین کے علم کی آواز اٹھا رہے ہیں، اس پر سوال اٹھا رہے ہیں، اس پر بحث و مباحثہ کر رہے ہیں، یہ نہیں کریں گے۔ یہاں مسجد میں صرف خاموش ہونے کے لیے تھوڑا ہی آئے، سیکھنے کے لیے آئے، سیکھنے کے لیے سوال بھی کریں گے، سیکھنے کے لیے بات اور گفتگو بھی ہوگی۔ دعوہم فإنہم یتفقہونہم فی الدین، اور یہ دین کی سمجھ حاصل کر رہے ہیں۔ لا یتفقہون الا بہذا، یہ سوال اور جواب، اس بحث اور مباحثے کے بغیر یہ دین نہیں سیکھ سکتے۔ امام ابو حنیفہ کے اسی مجلس اور اسی مسجد کے وہ شاگرد ان کے پاس مسئلہ بھیج رہی، بادشاہ وقت کی بیوی۔ جب انسان پھنستا ہے نا تو اس کی زندگی کا حل اسے کہاں سے ملے گا؟ مسجد والی جماعت سے ملے گا، مسجد کے علم اور تربیت والے لوگوں سے اسے ملے گا، اسے کہیں اور سے نہیں ملے گا۔ اب انہیں بھیجا، انہوں نے کہا سورج غروب ہونے سے پہلے اپنے محل کی مسجد میں چلی جانا، اور جب سورج غروب ہو جائے تو مغرب کی نماز وہاں ادا کر کے
پھر وہاں سے اپنے گھر میں اپنے محل میں آ جانا۔ اب اس نے مغرب کی نماز اپنے محل کی مسجد میں پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد رات کو اپنے محل میں واپس آ گئی، تو بادشاہ نے کہا تجھے تو طلاق ہو گئی، سارے مولوی سارے علماء مفتیان کہہ رہے ہیں طلاق پڑ گئی، تو میرے خلافت قلم رو سے نکل نہیں سکتی، تو اب تیرے اوپر تو طلاق پڑ گئی، تو گھر جا یہاں سے۔ اس نے کہا پہلے ذرا علم کی رہنمائی تو لے لو، مسجد پر اپنی رائے مت مسلط کرو، علم کی رائے لے لو۔ حالانکہ ہارون رشید خود بہت بڑا عالم تھا، بادشاہ وقت بھی تھا، عالم بھی تھا، لیکن بڑے بڑے اہل علم کو بھی بڑے علماء کی ضرورت پیش آ جاتی ہے جو ان سے بھی بڑے ہوں گے۔ اب انہوں نے فوراً رجوع کیا کہ مسئلے کا حل کیا ہے۔ انہوں نے فرمایا تیری حکومت سارے علاقوں پر، پہاڑوں پر، سمندروں پر، بازاروں پر، عدالتوں پر، لوگوں پر، سب پر تیرا حکم چل سکتا ہے، مسجد میں تیرا آرڈر نہیں چل سکتا، مسجد میں تو اللہ کا آرڈر چلے گا، اور مسجد میں اللہ والوں کا آرڈر چلے گا جو اللہ کا علم جانتے ہیں، جو اللہ کا علم جانتے ہیں، اللہ کا دین جانتے ہیں، مسجد میں تو ان کا آرڈر چلے گا، تمہارا آرڈر نہیں چلے گا، مسجد تو اللہ کا آرڈر پر چلتی ہے، لہٰذا یہ مسجد اللہ کی حکومت ہے، تیری حکومت نہیں، اس لیے میں تیری حکومت سے سورج غروب ہونے سے پہلے نکل گئی، اللہ کی حکومت میں چلی گئی، یا تیرا آرڈر بھی نہیں چل سکتا۔ وہی بات ہے، ہارون الرشید نے امام مالک سے پوچھا کہ اگر آپ اجازت دیں، اللہ نے آج تو ہمیں دولت بہت دے دی ہے مسلمانوں کو، سونے چاندے ہیرے جواہرات ہر چیز کے انبار لگے ہوئے ہمارے پاس، خوشحالی اور ترقی بھی ہے، اگر آپ اجازت دے دیں تو ہم کعبۃ اللہ کی تعمیر نئے سرے سے کرتے ہیں۔ کیسے کریں گے؟ کہتے ہیں اس کی ایک اینٹ سونے کی لگاؤں گا، ایک اینٹ چاندی کی لگاؤں گا، دنیا کا عجوبہ گھر بناؤں گا اس کو، اللہ کا پاک گھر، اس کو خوبصورت سے خوبصورت بنا دوں گا، سونے اور چاندی کی اینٹ۔ لیکن عمل کرنے سے پہلے بادشاہ وقت، آج تو نہ وہ بادشاہ رہے نہ وہ علماء رہے، سارے ہی رخصت ہو گئے، نہ بادشاہوں میں وہ دینداری ہے کہ وہ علماء حق سے جا کر مسئلہ پوچھیں، ان کی رہنمائی میں وہ قدم اٹھائیں، پالیسیاں بنائیں، اور نہ وہ علماء رہے ہیں کہ جو علم کی شان رکھنے والے ہوں، علماء کو علم، وہ بادشاہوں کو علم دین اور علم حق کی اطاعت پر مجبور کر دینے والے ہوں، وہ ان کو بھی مجبور کر دینے والے ہوں، ان کی رائے اتنی زبردست ہو کہ وہ بادشاہوں کو بھی اپنی علم اور دین کی رائے پر مجبور کر دینے والے ہوں کہ تمہاری رائے نہیں چلے گی، اب اس امت پر علم حق اور علم دین کی رائے چلے گی، اللہ اور اللہ کے رسول کا فیصلہ نافذ ہوگا، ہم تو اس کے نمائندے بن کر کام کریں گے۔ یہ مسجد میں جو آئے گا وہ اللہ اور اللہ کے رسول اور علم دین کا نمائندہ بن کر آئے گا، وہ اپنے خاندان کا، وہ اپنے مال و دولت اور اپنی دکان کا مالک بن کر یہاں نہیں آئے گا، یہاں تو اللہ کا بندہ بن کر آئے گا۔ اب وہ پوچھ رہا ہے آپ اجازت دیں تو کعبۃ اللہ کو نئے سرے سے تعمیر کر دوں؟ فرمایا نہیں، اس کو اسی سادہ انداز سے رہنے دو، دنیا میں لوگ اللہ کا پاک گھر سمجھ کر آئیں، اس کی محبت میں سرشار ہو کر آئیں، یہاں سے رحمتیں اور برکتیں سمیٹنے کے لیے آئیں، یہاں سے بندگی کا معیار اور بندگی کا سلیقہ سیکھنے کے لیے آئیں، ان کے دل میں اور کوئی نیت نہ ہو، یہاں آئے اللہ کے پاک گھر میں وہ حج اور عمرہ کرنے کے لیے آئے، یہ تو نہ کہے کہ میں ایسا گھر دیکھنے کے لیے جا رہا ہوں جس کی ایک اینٹ سونے کی ہے ایک اینٹ چاندی کی ہے، ہمیں نہیں، اللہ کے پاک گھر کو اسی طرح سادہ رہنے دو۔ اس لیے پھر کہتے ہیں ایک دفعہ کعبۃ اللہ کو ضرورت پیش آ گئی، اب بادشاہ ابو جعفر منصور عباسی خلفاء میں سے، اب وہ گیا مکہ مکرمہ میں، وہاں قریشی اور ہاشمی اور عربی لوگ کعبۃ اللہ کے ارد گرد ان کے گھر ہیں، اب وہاں ان کے گھر ہیں، اب کعبۃ اللہ اور مسجد حرام تنگ پڑ گئی، لوگ زیادہ آتے ہیں، اب اس کو کھلا کیا جائے، لیکن وہاں جو لوگ پہلے سے بیٹھے ہوئے جن کے گھر بنے ہوئے وہ کہتے ہیں ہم بیت اللہ کا پڑوس چھوڑ کر کہاں جائیں،
وہ کہتے جتنے پیسے مانگتے اتنے پیسے دیں گے تمہارے گھروں کے، وہ دینے کے لیے تیار نہیں۔ وہ کہتے ہیں پیسوں کی نہیں، ہم تو بیت اللہ کا پڑوس چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اب وہ پریشان ہے بادشاہ کے مسئلے کا حل کیا ہو؟ یہاں مسجد کو کھلا کرنا ہے، اس کی تعمیر کرنی ہے، لوگوں کی تعلیم و تربیت، اور یہاں حج اور دیگر اعمال کی ادائیگی کے لیے مسجد کو وسیع کرنے کی ضرورت ہے، توسیع کرنے کی ضرورت ہے، لیکن یہاں سے لوگ اٹھتے نہیں، پریشان۔ امام ابو حنیفہ بھی حج کرنے کے لیے گئے، اب انہیں پتہ چلا کہ بادشاہ تو عاجز ہو گیا، اٹھا سکتا نہیں ان کو، پیسے وہ لیتے نہیں، سختی بھی نہیں کر سکتا کہ اللہ کے گھر میں، اللہ کے حرم میں کسی کو زبردستی کیسے اٹھائے۔ من دخلہ کان آمنا، جو وہاں داخل ہو گیا اس کو امن حاصل ہے، اس کے مال کو بھی امن حاصل ہے، کوئی اس کے مال کو نہیں اٹھا سکتا۔ حرم کے اندر سے وہاں کوئی چیز اٹھانا حرام ہے، حرم کے اندر سے کوئی چیز اٹھانا حرام ہے۔ ہمارے یہاں سے لوگ جاتے ہیں حرم کے اندر سے بھی چیزیں اٹھا لیتے ہیں۔ اب ایک تو مسئلے کا بھی نہیں پتہ کیوں مسجد میں آئی نہیں، دوسری بات ہے کہ ہر مسجد میں ہم نے امام خطیب وہ رکھا ہوا ہے جس کو نہ قرآن آتا ہو، نہ حدیث آتی ہو، نہ دین پتہ ہو۔ کہتے ہیں سادہ سا آدمی ہو جو صرف نماز پڑھا کے وہ بھی مسجد سے باہر نکل جائے، نہ مسجد میں درس ہو، نہ قرآن کھولا جائے، نہ حدیث کھولی جائے، یہ کچھ بھی نہ ہو، نہ ہمیں آنا پڑے مسجد میں، ہم بھی آئیں بھی نہیں، آئیں بھی تو جمعے کے دن جس وقت عربی خطبہ اس وقت آئیں۔ آج مسلمانوں کا مسجد سے تعلق صرف اتنا رہے گا، اللہ اس کو بھی قائم رکھنے کی توفیق دے دے، اس کو آگے بڑھانے کی توفیق دے دے، یہ جو کمزوریاں ہماری یہ دور ہو جائیں۔ اب انہوں نے دیکھا بادشاہ تو عاجز ہو گیا، اس کے پاس کوئی دلیل نہیں، کوئی لاجک نہیں، کوئی عقل نہیں، کوئی حکمت نہیں کہ مسئلے کا حل کر سکے۔ پھر مسجد والوں کی ضرورت آتی، پھر قرآن کے علم والوں کی ضرورت آتی ہے، پھر صحابہ اور تابعین کے شاگردوں کی ضرورت آتی ہے، پھر مسجد سے اٹھنے والا کیڈر، مسجد سے اٹھنے والی قیادت، اس کی ضرورت پیش آتی ہے۔ امت کی اصل قیادت وہ ہے جو مسجد نبوی سے پیدا ہوئی تھی۔ مولانا الیاس بانی یہ دعوت و تبلیغ، اللہ ان کی قبر پر کروڑا رحمتیں نازل فرمائے، وہ فرماتے تھے کہ مسجد نبوی، ساری مسجدیں مسجد نبوی کی بیٹیاں ہیں، ان ساری مسجدوں میں وہ کام ہونے چاہیے جو مسجد نبوی میں ہوتے تھے۔ اب مسجد نبوی میں علم کا حلقہ بھی لگا ہوا ہے، لوگ سیکھنے کے لیے آتے ہیں، ہر وقت علم کا حلقہ چل رہا ہے، اور آج ہمارے پاس مسجدیں آئی ہیں، ہر آدمی چاہتا ہے مسجد کو تالا لگا دو، بس نماز پڑھیں کہتے ہیں اس کو نکالو تالا لگاؤ، کوئی مسجد میں علم کا درس کا حلقہ نہ ہو، مسجد کوئی کھلی ہوئی نہ ہو، کسی کو کوئی وقت سیکھنے کا مل جائے تو مسجد نبوی سیکھنے کے لیے کھلی ہوتی۔ مسجد نبوی میں علم کا حلقہ لگا ہوا ہے، مسجد نبوی میں ذکر کرنے والے لوگوں کا حلقہ لگا ہوا ہے، مسجد نبوی میں تاریخ انبیاء پڑھنے والے لوگوں کا حلقہ لگا ہوا ہے، مسجد نبوی میں معاشروں پر زوال کیوں آتا ہے، تباہی کیوں آتی ہے، قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے، غور و فکر کرنے کے لیے ایک جماعت بیٹھی ہوئی ہے۔ اب اللہ کے پیغمبر آ کر نگاہ دوڑاتے ہیں تو مسجد نبوی میں لوگ سیکھنے کے لیے آ رہے ہیں۔ اب یہاں سے مسجد نبوی کا کیڈر، مسجد نبوی کی قیادت، مسجد نبوی سے جو رسول اللہ کی مسجد ہے وہاں سے اٹھنے والے لوگ جب وہ آگے بڑھتے ہیں پوری دنیا والوں کے مسئلے حل کر دیتے ہیں، پوری دنیا والوں کی پریشانیاں دور کر دیتے ہیں، عرب اور عجم کی پریشانیاں دور کر دیتے ہیں۔ یہ کس نے دور کی ہیں؟ یہ مسجد نبوی کی جماعت نے دور کی ہیں، یہ مسجد نبوی کی جماعت نے دور کی ہیں۔ اس لیے اللہ کہتے ہیں میرے پیغمبر آپ اس جماعت میں آ کر بیٹھیں۔ لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ، میرے پیغمبر آپ اس مسجد میں جا کر جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے، اس جماعت میں جا کر آپ وہاں قیام کریں، وہاں جا کر رہیں، ان لوگوں میں جا کر بیٹھیں، ان لوگوں میں جا کر آپ اپنی محنت جاری رکھیں۔ مسجد کو رسول اللہ نے آباد کیا، رسول اللہ سے بڑھ کر صلاحیت والا کون ہوگا؟ مسجد نبوی کا امام کون ہے؟ مسجد نبوی کا خطیب کون ہے؟ مسجد نبوی میں استاذ کون ہے؟ مسجد نبوی میں جج کون ہے؟ مسجد نبوی میں سپہ سالار کون ہے؟ مسجد نبوی میں
یہ ساری صلاحیتوں کا مالک کون بیٹھا ہوا ہے؟ محمد الرسول اللہ۔ سارے ادارے چلا رہے ہیں مدینہ کی، اس ریاست کے سارے ادارے مسجد نبوی سے کمانڈ ہو رہے ہیں، مسجد نبوی سے کنٹرول ہو رہے ہیں۔ آج ہمارے ملک کے ادارے کہاں سے کمانڈ اور کنٹرول ہوتے ہیں؟ جی سارے لوگ جانتے ہیں لیکن بولتے شولتے نہیں ہیں۔ مسجد نبوی کے ماحول کو زندہ کرنے کے لیے قدم اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ مسجد پوچھے گی ہر ایک سے قیامت کے دن، مسجد نبوی بھی پوچھے گی ہر ایک سے قیامت کے دن، ہماری مسجدیں بھی پوچھیں گی ہم سے قیامت کے دن۔ یہ معمولی بات نہیں ہے۔ مسجد کا وجود یہ دنیا میں یہ ہماری تعلیم و تربیت کے لیے ضروری ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں مسجدوں میں وہ سارے اعمال زندہ ہونے چاہیے جو مسجد نبوی میں زندہ ہوتے تھے۔ ہمارا مسجد سے پورا تعلق ہونا چاہیے، ادھورا تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ مسجد کی ساری سرگرمیوں میں شرکت کرنا اور اس میں حصہ ڈالنا، حصہ لینا، تعمیر بنیادوں سے لے کر اپنے بچوں کو بھی یہاں لے کر آئے جو سیکھنے والے سمجھنے والے ہوں، ان بچوں کو بھی لے کر آئیں، وہ بھی مسجد میں آئیں تاکہ مسجد کا ماحول بنے، مسجد کے لیے ہمارا کردار وجود میں آئے۔ لہٰذا اب مسجد نبوی کے پھر وہ مسجد کے علم کی ضرورت پیش آ گئی۔ امام ابو حنیفہ بادشاہوں سے نہیں ملتے تھے، لیکن اس مسئلے کے لیے خود بادشاہ کے پاس گئے اور جا کر اسے کہا کہ میں آپ کو طریقہ کار بتاتا ہوں، ایک سبق سناتا ہوں، آپ اس پر ان لوگوں کو بلا کر پوچھیں، ان سے سوال کریں۔ کا کیا سوال کریں؟ انہوں نے کہا ان سے پوچھیں کہ یہ بیت اللہ کے پڑوس میں آئے ہیں یا بیت اللہ ان کے پڑوس میں آیا ہے؟ سوال کریں۔ دیکھو زندگی کو سوال سے حل کیا جاتا ہے کہ پہلے کون آیا ہے، پہلے بیت اللہ آیا یا پہلے یہ آئے ہیں؟ ظاہر ہے پہلے یہ تو نہیں آئے، بیت اللہ تو پہلے سے ہے، یہ بیت اللہ کے پڑوس میں اترے، لہٰذا بیت اللہ کا پہلا حق ہے، پہلے آنے والے کا پہلا حق ہے۔ اب یہ اللہ کا پاک گھر پہلے سے ہے، لہٰذا بیت اللہ کا حق اور تقاضا مقدم ہوگا۔ اب بیت اللہ کے گرد مسجد حرام کی توسیع کی ضرورت ہے، لہٰذا سارے بیت اللہ کی مسجد حرام کی توسیع کے لیے پابند ہیں۔ ہاشمیوں، قریشیوں، وہ رسول اللہ کے خاندان سے ہوں، انہیں اپنا گھر چھوڑنا پڑے گا، مسجد کے لیے چھوڑنا پڑے گا، کعبۃ اللہ کے لیے چھوڑنا پڑے گا۔ جی اب یہ کعبۃ اللہ کے لیے، یہ اللہ کے پاک گھر کو وسعت دینے کے لیے چھوڑنا پڑے گا، اس میں بھی اجر اور ثواب ہے۔ مسجد نبوی میں توسیع کی ضرورت آئی، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کون ہے جو مسجد نبوی میں توسیع کرے اور اس مسجد نبوی کی توسیع میں وہ اپنا مال خرچ کرے، مکان خرید کر مسجد میں دے دے۔ آج ہم مسجد سے مال بچانا چاہتے ہیں، مسجد پر مال نہ لگ جائے، تو اپنے مال پر سوال پیدا کریں کہ مسجد میں کیوں نہیں لگنا چاہتا۔ جس کو اللہ نے مال دیا ہوا ہے، مسجد کی ضرورت ہو وہاں نہ لگائے، تو اسے اپنے مشکوک مال پر اسے سوچنا چاہیے، یہ اس کے لیے کل پکڑ اور وبال کا ذریعہ بنے گا۔ مسجد کی ضرورت ہے اور ہمارے پاس مال ہے اور اس پر خرچ نہیں کرتے۔ مسجد کی خدمت کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے، لیکن جو مال، جو صلاحیت اس کے پاس موجود ہے اس کو خرچ کرے۔ اب ایک عالم نے بیان کیا مسجد کی خدمت کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، تو ایک چودھری صاحب آئے، انہوں نے جھاڑو لیا اور مسجد میں جھاڑو دینا شروع کر دیا۔ مولانا آئے، انہوں نے جھاڑو ان سے لے لیا، انہوں نے کہا چودھری صاحب یہ مسجد کی خدمت تو غریب بھی کر سکتا ہے، آپ کے ذمے جو مسجد کی خدمت ہے وہ کریں، اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، مسجد کی جو مال کی ضرورت ہے وہ پوری کرے۔ جس علاقے میں مسجد نہیں ہے وہاں مال لگا کر وہاں مسجد تعمیر کرے۔ یہ جھاڑو دینے والا کام تو باقی لوگ بھی کر سکیں گے۔ اب جس کو جو اللہ نے صلاحیت دی ہے وہ اپنی صلاحیت یہاں لگائے۔ اب ابو بکر صدیق مسجد نبوی کی خریداری میں پہلا مال ابو بکر صدیق کا لگا، سارے پیسے اٹھا کے لے کر آئے اور پہلا مال ابو بکر صدیق نے مسجد نبوی کو خریدنے میں لگایا۔ قربان جائیں ان لوگوں کے خلوص پر کہ اللہ ان کا مال کہاں قبول کرتا ہے۔ آج ہمارا مال کہاں قبول ہوتا ہے؟ یہ سوچنے کی بات، ہر آدمی سوچے۔ دوسری بات،
حضرت عثمان ابن عفان دوڑتے ہوئے گیا اس صحابی کے پاس، یہ مکان مجھے دے دو، کتنے پیسے لوگے؟ یہ نہیں بتایا کہ مسجد میں شامل کرنا ہے، مسجد میں شامل کرنا ہے، مکان مجھے دے دو۔ اب انہوں نے وہ فوراً اس سے مکان مہنگے داموں خرید لیا اور لا کر چابی رسول اللہ کے حوالے کر، یا رسول اللہ یہ لے لیں، مکان کی چابی ہے، یہ مسجد میں آپ شامل کر دیں۔ مسجد میں شامل کروا دیے۔ اب اللہ کے پیغمبر مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور مسجد نبوی میں مجلس لگی ہوئی ہے رسول اللہ۔ آج کی حدیث پر اب آ جاتے ہیں، باتیں تو بہت ساری ہیں، آج کی حدیث پر آ جاتے ہیں۔ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کے ایک مجلس کا حال بیان کرتے ہیں کہ مجلس رسول اللہ مسجد نبوی میں لگی ہوئی ہے، اللہ کے پیغمبر بیٹھے ہوئے ہیں، مدینہ میں مسلمان بھی بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، مدینہ کے یہودی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے پیغمبر کی علم اور حکمت کی باتیں سن رہے ہیں۔ اب درمیان میں اب یہود کا ایک بڑا عالم وہ بھی بیٹھا ہوا ہے۔ آج تو مسلمانوں کا الٹا حال ہو گیا، کہتے ہیں دے دی انہوں نے آذان مسجد سے، دے دی آذان مسجد سے انہوں نے حی علی الصلاۃ۔ آج مسلمان کا حال ایک شاعر بیان کرتا ہے، دے دی ہے آذان انہوں نے مسجد سے، حی علی الصلاۃ، مسجد سے آذان دی ہے، آؤ نماز کی طرف، آؤ نماز کی طرف۔ یہ صدا لگتی ہے نا ہر آذان میں، یہ صدا دی جاتی ہے، آؤ مسجد کی طرف، نماز کی طرف، اور لکھ دیا باہر کہ اندر نہ آئے فلاں اور فلاں۔ آج مسجدوں کا حال ہے، مسجد اللہ کے لیے آذان دے رہے ہیں، اللہ کی طرف بلانے کے لیے، اور مسجد کے باہر لکھ دیا یہاں صرف ایک فرقے والے آ سکتے ہیں، دوسرے فرقے والے نہیں آ سکتے جی، اور لکھ دیا باہر کہ اندر نہ آئے فلاں اور فلاں۔ یہ عجیب حال ہو گیا مسلمانوں کا۔ یہ مسلمان مسجد کے نمائندہ جو مسجد سے مسلمان کو روکتے، یہ رسول اللہ کے نمائندہ جو مسجد سے مسلمان کو روکتے، یہ ابو بکر صدیق کے نمائندہ جو مسجد سے وہ کسی مسلمان فرقے کو روکتے۔ یہ کس کے نمائندہ ہے؟ ہر فرقے والوں کو سوچنا چاہیے۔ آج ہم نے فرقوں کی بنیاد پر مسجدیں بنا دی، دین والی مسجدیں ختم، فرقوں والی مسجدیں وجود میں آ گئی۔ اللہ ہمیں ان مسجدوں کو مسجد نبوی والے نمونے پر واپس لانے کی توفیق دے دے۔ یہ خود نہیں جائیں گی، اس کے لیے رسول اللہ نے محنت کر کے جماعت بنائی، انہیں علم دیا، تربیت دی، انہوں نے مسجد کو مسجد اللہ والی مسجد بنا دیا، رسول اللہ والی مسجد بنا دیا، قرآن والی مسجد بنا دیا، انسانوں والی مسجد بنا دیا، جس میں کوئی کسی سے نفرت نہیں کرتا۔ آج مسلمان کے دل میں مسلمان مسجد میں آتا ہے تو نفرت کرتے ہیں، یہ بات ہے۔ اب مسجد میں علم اور تعلیم کون دے گا؟ ہر آنے والا نہیں دے گا۔ جو مسجد میں آتا ہے وہ دوسروں کو تعلیم دینا شروع کر دے؟ نہیں، جس کے اندر علم ہو، جس کے اندر حکمت ہو، جس کے اندر دانائی ہو، وہ مسجد میں تعلیم اور تربیت دے گا، آنے والوں کو سکھائے گا۔ رسول اللہ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، مجلس لگی ہوئی ہے، باہر سے ایک دیہاتی آیا، آ کر مجلس میں بیٹھ گیا، رسول اللہ کی مجلس میں مسجد نبوی میں بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر ہوئی تو اسے قضائے حاجت ہوئی، پیشاب آیا تو اس اٹھا، مجلس سے اٹھا اور مسجد کے کونے میں جا کر پیشاب کر دیا۔ اب صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اٹھے اور دوڑے، کچھ لوگ روکنے کے لیے اس کو روکیں، منع کریں۔ آپ نے فرمایا دعو، اسے چھوڑ دو۔ اب یہ تو پہلے والا کام تھا، مسجد میں آنے سے پہلے اس کو سکھاتے، اب اس نے غلطی کر لی ہے، اب غلطی کرتے ہوئے اس کو سکھانا چاہتے ہو جی؟ اب فرمایا اسے چھوڑ دو۔ اب آپ نے فرمایا اسے چھوڑ دو۔ اب ہم جیسا کوئی آدمی ہوتا، دیکھو جی مسجد میں پیشاب کر رہا ہے، یہ کیسے عجیب لوگ ہیں، اسے کہتے ہیں پیشاب کرنے دو مسجد میں سے، کوئی رسول اللہ کہہ رہے اسے چھوڑ دو، کرنے دو اب اسے پیشاب مسجد میں۔ اب جب پیشاب کر لیا تو آپ نے اسے بلایا، فرمایا ادھر ہمارے پاس آ کر پیار سے، محبت سے، اور صحابہ اکرام کو فرمایا جاؤ رشوا علیہ الماء فاغسلوہ بالماء، اس پر پانی بہاؤ اور اس کو پاک اور صاف کر دو۔ زمین تو ناپاک ہو جائے تو پانی سے پاک ہو جاتی ہے، خشک ہونے سے پاک ہو جاتی ہے، دھوپ لگنے سے پاک ہو جاتی ہے۔ زکوٰۃ الارض یبسھا،
زمین پاک ہو جاتی ہے جب وہ خشک ہو جائے، زمین تو پاک ہو سکتی ہے۔ اور اگر بندہ مسجد نبوی کے اندر سے غلط رویے کی وجہ سے وہاں سے ٹوٹ کے چلا جاتا، یہ کتنا بڑا نقصان تھا۔ اللہ کے پیغمبر نے یہ نقصان برداشت کر لیا مسجد نبوی کے اندر پیشاب کو، لیکن ایک بندے کا دل نہیں ٹوٹنے دیا، نفرت نہیں پیدا ہونے دی۔ آج مسلمان مسجد میں آنے کا، مسجد میں بیٹھنے کا، مسجد میں اپنی ذمہ داریاں نبھانے کا سبق بھول گئے۔ اس لیے مہینے میں یہ ایک پروگرام رکھا جاتا ہے کہ ہم اپنا بھولا ہوا سبق یاد کر لیا کریں، اس لیے آپ کو دعوت دی جاتی ہے، اس لیے پورا وقت لے کر آیا کریں۔ مہینے میں 1 گھنٹہ ہوتا ہے، وہ بھی آپ دیر سے آئیں تو یہ مسجد تو پوچھے گی کہ آپ نے یہ علم آدھا کیوں حاصل کیا، باقی وقت کہاں گزارا ہے۔ تو مسجد کو بھی کوئی وقت دینا چاہیے کہ نہیں دینا چاہیے۔ مسجد کا مسلمان کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ حضور فرما رہے ہیں المسجد بیت کل تقی، مسجد ہر متقی مسلمان کا گھر ہے، اصل گھر مسجد ہے، مسجد تو اصل گھر ہے۔ ہم ادھر دوڑتے ہیں، وہاں تو تھوڑی ضرورت کے لیے جانا ہے، اپنے گھر میں بیوی بچوں کے حقوق ہیں، دیگر مسائل ہیں، ان کو حل کرنا ہے۔ اصل گھر تو مسجد ہے جہاں سے ہم نے اپنی زندگی کی بنیادیں ڈال دی ہیں۔ تو آپ نے فرمایا اسے چھوڑ دو، اور فرمایا اب فغسلوہ بالماء، اسے پانی سے دھو ڈالو، اور پھر فرمایا اسے قریب بلا کر۔ وہ صحابی کہتے ہیں، وہ اپنا واقعہ خود بیان کرتے تھے، وہ صحابی وہ خود بیان کرتے تھے، کہتے ہیں واللہ ما رأیت احدا احسن تعلیما منہ، اللہ کی قسم میں نے رسول اللہ سے زیادہ خوبصورت اور بہترین استاد کوئی نہیں دیکھا، جو کتنے پیارے انداز سے ہر چیز سکھا رہے ہیں۔ اللہ کی قسم واللہ ما ضربنی ولا قہرنی ولا شتمنی، اللہ کی قسم نہ مجھے مارا، نہ مجھے جھڑکا، نہ مجھے برا بلا کہا، اور مجھے قریب کر کے پیار سے سمجھایا۔ یہ مسجدیں ہیں، یہ اللہ کا پاک گھر ہے، یہ ذکر کے لیے ہے، یہ نماز کے لیے ہے، یہ عبادت کے لیے ہے، یہ سجدوں کے لیے ہے، یہ رکوع کے لیے ہے، یہ قرآن سیکھنے کے لیے ہے، یہ پاک گھر ہے، یہ آلودگیوں کے لیے نہیں ہے۔ لہٰذا یہ ضرورت پیش آئے تو فرمایا اس کو باہر جا کر کرنا ہے، یہاں نہیں کرنا، اس کو باہر جا کر ہم نے ادا کرنا ہے۔ اب مسجد نبوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا خوبصورت انداز سے حضور نے فرمایا کہ مجھے میری امت کے سارے اعمال مجھے دکھائے گئے ہیں، ورزت علیہ اجور امتی، میری امت کے سارے اعمال کے اجر مجھے بتائے گئے ہیں، پیش کیے گئے ہیں۔ معراج کے موقع پر بھی اور دیگر موقعوں پر میری امت کو نیک کون کون سے نیک عمل پر کیا کیا اجر و ثواب دیا جائے گا۔ فرمایا حتی القضاۃ یخرجھا من المسجد، یہاں تک کہ ایک آدمی آ کر مسجد سے ایک تنکا اٹھا کر باہر لے کر جا کر ڈال دیتا ہے، فرمایا اس کا اجر بھی مجھے دکھایا گیا۔ اب یہاں مسجد میں ڈیوٹی تو لگائی جاتی ہے، ٹھیک ہے، مسجد میں مؤذن بھی ہے، مسجد میں خادم بھی ہے، لیکن مسجد میں ایک خادم پر سارے آ کر چڑھائی کریں، جو آئے صفائی نہیں ہوئی، بھائی سارے خادم ہیں، سارے اس نے نہیں کیا، کسی وجہ سے کمزور ہے انسان، سارے ہی کمزور ہیں، اس نے نہیں کی ہے تو کوئی دوسرا کر لے، آپ آئے ہیں تو آپ کر لیں۔ اس میں بتانے کی کیا ضرورت ہے کہ تمہارا کام ہے میرا کام نہیں ہے؟ بھی مسجد میں آنے والے کا سب کا یہ کام ہے کہ ہم نے یا خادم بن کر آنا ہے، مسجد میں اللہ کے گھر کا خادم بن کر آنا ہے۔ اس لیے وہ یہودی عالم وہ سوال کرتا ہے رسول اللہ کی مجلس میں، ہماری مجلس میں اگر کوئی سوال کر لے ہم ناراض ہو جاتے ہیں، اچھا تو مجلس میں سوال کرتا ہے تو ہم سے بات پوچھتا ہے۔ اب اس نے سوال کر لیا، ای البقاء خیر، زمین کا کون سا ٹکڑا بہترین ہے؟ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ دیکھو آپ کو ابھی یہ شریعت کا حکم نہیں پتہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی رائے کیا ہے اس بارے میں۔ دیکھو اللہ کی رائے جاننا ضروری ہے، زندگی کے ہر کام میں اللہ کی رائے کیا ہے یہ جاننا ضروری ہے۔ دین نام اسی چیز کا ہے، ہمیں میرے رب کی چاہت پتہ چل جائے، میرے رب کی چاہت کیا ہے، میرے رب کی منشا کیا ہے۔ اللہ کے پیغمبر کو اللہ کی منشا کا پتہ نہیں، حالانکہ آپ اسے بتا سکتے ہیں، لیکن
اللہ کی منشا کا یقینی طور پر تعین نہیں، خاموش ہو گئے، انتظار میں خاموش ہو گئے۔ آپ فرمایا اسکت حتی یجیء جبریل، میں خاموش رہتا ہوں یا تو خاموش رہ جب تک جبریل نہ آئے۔ میرے علم کا اور میرے رب کے درمیان کے علم کا واسطہ جبریل ہے۔ میرا دوست آئے گا، میرا علمی دوست، وحی کا امین۔ ہر ایک کو علم والے دوست بنانا چاہیے، سمجھ گیا نا؟ ہم کن کو دوست بناتے ہیں؟ حضرت ابو درداء رسول اللہ کے صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کسی اللہ کے ولی کو بھی دوست بنایا ہو، کسی عالم دین کو بھی دوست بناؤ، اس کی مجلس کے شریک ہو جاؤ، جب وہ دعا مانگے گا تو تم اس کی دعاؤں کے شریک بن جاؤ گے۔ نہیں بیٹھو گے تو کسی عالم ربانی اور کسی اللہ کے ولی کی دعاؤں میں شریک نہیں ہو سکو گے۔ آج ہم دعاؤں سے محروم ہو گئے ہیں، اللہ والوں کی دعاؤں سے، علماء کی دعاؤں سے محروم ہو گئے۔ حضرت ابو درداء نصیحت فرماتے ہیں اللہ والوں کی دعاؤں میں شریک ہو جاؤ۔ شریک کیسے ہوگے؟ ان کی مجلسوں کے شریک بنو، ان کے علم کی مجلسوں کے حاضر باش بنو، ان کی مجلسوں میں آنے والے بنو، تاکہ ان کی دعاؤں کے شریک بن جاؤ۔ جب وہ سر سجدے میں رکھ کر دعا مانگ رہے ہو، وہ تمہارے لیے بھی دعا مانگ رہے ہیں، وہ تمہارے لیے بھی دعا مانگ رہے ہو۔ حضرت سفیان ثوری جلیل القدر لوگوں میں سے، جلیل القدر لوگوں میں سے اللہ نے بڑا اونچا مقام عطا کیا۔ کعبۃ اللہ کا طواف کرنے کے بعد آب زمزم کا بیر زمزم سے، زمزم کے کنویں سے زمزم کا پانی پینے کا حکم ہے۔ رات کے آخری وقتوں میں تنہائیوں میں طواف کر کے بیر زمزم پر گئے، وہاں سے پانی نکالا، ڈول نکالا، اور ڈول نکال کر پانی پیا، باقی چھوڑ دیا، کوئی اور پی لے گا۔ ایک آدمی ان کی ٹو میں تھا کہ ان کا جھوٹا میں نے پینا ہے، علماء کا جھوٹا پینا، اللہ والوں کا جھوٹا پینا، جی ان کا جھوٹا پینا۔ تو وہ جھوٹا پیا تو آب زمزم تو کہتا روز ہی پیتا تھا، لیکن وہ آب زمزم جو سفیان ثوری نے نکالا، حدیث کے بھی عالم ہیں، فقہ کے بھی عالم ہیں، بڑے جلیل القدر لوگوں میں سے۔ اور وہ جو زمزم نکالا انہوں نے، کہتا ایسا آب زمزم میں نے ساری زندگی کبھی نہیں پیا۔ اب دوسرا دن آیا، پھر ٹو میں لگ گیا، پھر ان کے پیچھے رات ساری گزاری حرم کے اندر۔ آج ہم نہ رات مسجدوں میں گزارتے ہیں، نہ حرم میں گزارتے ہیں، نہ علم کی مجلسوں میں گزارتے ہیں، جی موبائل کے ساتھ سارے رات گزار دیتے ہیں نوجوان لوگ۔ تو تھوڑا سا وقت یہاں ہمیں بھی دیا کریں، اللہ کے گھر میں کچھ علم اور دین کی زندگی کی باتیں بھی ہو جائیں۔ تو اب دوسرا دن پھر آیا، پھر اس نے پانی پیا، پھر پانی پی کر کہنے لگا آپ کون ہیں؟ یہ پانی تو روز میں پیتا ہوں نکال کر، اس کا مزہ نہیں ہوتا جو آپ کے ہاتھوں سے نکلے ہوئے پانی کا مزہ ہے۔ فرمایا پی لیا ہے تو کسی کو نہ بتانا کہ میں نے نکالا ہے۔ بادشاہ نے ان کی موت کا پروانہ لکھ دیا، ان کو جیل میں ڈالا جائے، ان کو ختم کیا جائے۔ اب وہ وہاں سے نکل کر اللہ کے گھر میں آ گئے اور وہاں پہنچ گئے، بیت اللہ میں لیٹے ہوئے، ایک بڑے ولی اللہ کی گود میں سر رکھا ہوا ہے اور ایک بڑے دوسرے ولی اللہ عالم ربانی کی گود میں پاؤں رکھے ہوئے ہیں، اس حال میں وہاں لیٹے ہوئے ہیں حرم کے اندر۔ اور ایک آنے والا آ کر کہتا ہے بڑے اطمینان سے لیٹے ہوئے ہو، تمہارا تب پروانہ فیصلہ ہو چکا ہے قتل کرنے کا، اور بادشاہ وقت حرم کے باہر پہنچنے والا ہے۔ کہتا ہے حرم کا اور میرا مالک اس کو یہاں پہنچنے نہیں دے گا، اسی طرح لیٹر رہے، کوئی خوف نہیں ہے، میں اس کو یہاں پہنچنے نہیں دے گا۔ فیصلہ تو بڑے دور کی بات ہے، ادھر ہی سواری کو ٹھڈا لگا اور سواری سے گرا اور گردن کا منکا ٹوٹا اور وہیں مر گیا، حرم میں داخل ہی نہیں ہو سکا۔ بادشاہ وقت اللہ والوں سے جنگ مول لے لینا
یہ تو اللہ سے جنگ مول لینا. من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب. اللہ فرماتے جو میرا دوست، جس نے میرا علم، میرا حکم، میری منشا اپنے دل و دماغ میں بسا لی، جو اس سے جنگ کرے گا وہ مجھ سے جنگ کرے گا. جو مجھ سے جنگ کرے گا وہ دنیا میں کیسے کامیاب ہو سکتا ہے؟ من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب. جو کسی میرے دوست اور ولی سے، عالم ربانی سے جنگ مول لے لیتا ہے، اللہ فرماتے ہیں میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں. اس لیے مسجد کی نمائندگی کرنے والا طبقہ، مسجد میں بیٹھے ہوئے جبریل، حضور فرما رہے ہیں میرے اور میرے رب کے درمیان علم کا واسطہ جبریل ہے، میں اس کے انتظار میں ہوں. میرا دوست میرے پاس آتا ہے، میں اس کے انتظار میں رہتا ہوں. دوستوں کو دوستوں کے پاس آتے رہنا چاہیے. جبریل وہی لے کر بھی آتے تھے، ویسے بھی آ جاتے تھے رسول اللہ سے ملنے کے لیے. جس سے محبت ہوتی ہے اس سے ملاقات بھی ہوتی ہے. یہ نہیں گھر بیٹھے بیٹھے محبت ہوتی ہے. بڑی محبت ہے، نہ ملنے کے لیے آئے، نہ بات سننے کے لیے آئے، اور نہ بات مانے کہتے بڑی محبت ہے. اللہ والوں سے، علم والوں سے محبت رکھنا یہ بھی بڑی ضرورت ہے. اب ہمارے بزرگ، ہمارے والد مرحوم حضرت مولانا قاضی شمس الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس شہر میں آئے تو اس مسجد کو انہوں نے بنیاد بنایا، مرکز بنایا. چھوٹی سی مسجد تھی. حاجی نور اللہ صاحب، یہ سارے لوگ اس پرانے دور اس میں جانتے تھے. کیوں جی حاجی صاحب، کتنی ساری مسجد تھی وہ؟ جی چھوٹی سی مسجد تھی. انہوں نے وہاں آ کر درس دیا، درس کا حلقہ بنا، علم کا حلقہ. ایک ایک آدمی کو پکڑا، گھروں میں گئے، لوگوں کے پاس گئے. اب آج پورے شہر میں اب سینکڑوں نہیں ہزاروں، یہاں سے کتنے علماء نکلے. سارے علاقے میں نہیں، پوری دنیا میں دین کا مرکز اس مسجد کو بنا دیا انہوں نے. مسجدوں تو شہر میں اور بھی بہت ساری تھی، لیکن ان کی محنت سے اس مسجد سے جو وہ دور زندہ ہوا، اس دور نے دنیا میں کتنے لوگوں کو زندہ کر دیا. الحمدللہ آپ کی یہ مسجد بھی جہاں ہمارے اولیاء اللہ نے قدم رکھے. پہلی نماز ہمارے پیر و مرشد حضرت مولانا خواجہ خان محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ہماری اس مسجد میں پہلی نماز ظہر کی نماز پڑھائی جی. اور پھر ہمارے بزرگوں میں سے ہمارے تایا جان حضرت مولانا قاضی ضیاء الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پر کروڑہ رحمتیں نازل فرمائے، انہوں نے پہلا جمعہ یہاں پڑھایا. یہ سارے لوگ یہاں پریشان حیران ہوتے تھے کہ اس مسجد میں یہاں پہلے دن سے آپ نے بنیاد رکھی اور جمعہ بھی پڑھنا شروع کر دیا آپ نے مسجد میں. الحمدللہ پہلے دن سے مسجد میں درس بھی ہو رہا ہے، درس حدیث بھی ہو رہا ہے، درس قرآن بھی ہو رہا ہے، بچے قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، اور بڑے لوگوں کے لیے بھی قرآن پڑھنے کا، دین سیکھنے سکھانے کا الحمدللہ اس پورے علاقے میں پورے تسلسل کے ساتھ ہمارا یہ سارا دینی تعلیمی تربیتی سلسلہ اپنے پورے تاریخ مساجد اور تاریخ دین اور تاریخ علم کی بنیاد پر اس مسجد سے شبھی چھوٹے پیمانے پر موجود ہے. انشاءاللہ ان محنتوں کا وہ دور آئے گا کہ تاریخ اسے یاد رکھے. اس لیے جب یہاں نماز جمعہ شروع ہوئی لوگ حیران ہوتے تھے کہ آپ نے یہاں چھت بھی نہیں ہے، بارش ہو جائے گی تو کیا کریں گے. 2.5 سال تک یہ ہماری مسجد میں یہ جو یہاں بیٹھی ہوئی نا، یہ آدھا چھت نیچے والا، یہ ہم نے پہلا یہ چھت ڈالا تھا. 2.5 سال تک جمعے کے دن، جمعے کے وقت میں کبھی بارش نہیں ہوئی. اللہ کا فضل اور مہربانی تھی، اللہ کی مدد و نصرت ہمارے ساتھ شامل. اب جب یہ چھت پڑا تو مجھے یاد ہے کہ ہم جمعہ بھی پڑھ رہے تھے اور بارش بھی ہو رہی تھی. اللہ جل شانہ نے ہمیں اس محنت کے ساتھ جوڑا ہے کہ اس مرکز سے ہم نے دین حق کو زندہ کرنا ہے، پورے دین کی آواز لگانی ہے. کسی کے دباؤ میں نہیں ہے ہم، کسی لالچ میں نہیں ہے ہم، کسی کے خوف میں بھی نہیں ہے. جو اللہ کا قرآن کہتا ہے، جو اللہ کے رسول کہتے ہیں، جو صحابہ اکرام پڑھا اور سمجھا کر گئے ہیں، جو اہل بیت بتا کر گئے ہیں، جو اولیاء اللہ علماء ربانیین بتا کر گئے ہیں، جو فقہائے امت بتا کر گئے ہیں، انشاءاللہ پورے دین کی آواز اس مسجد کے انشاءاللہ ممبر سے 32 سال ہونے کو یہ لگ رہی ہے. انشاءاللہ ہماری دعا ہے کہ اس مسجد کے ممبر و محراب سے قیامت تک دین حق کا پورا پروگرام نشر ہوتا رہے. اس لیے ہمیں آپ کی بھی اب ضرورت ہے، اس مسجد کی نمائندگی آپ بھی کریں. اب آپ بھی اپنا حصہ ڈالیں تاکہ یہ علم کا ماحول
یہ اخلاق کا ماحول، رسول اللہ کی باتیں، یہ دین کی محبت کی باتیں ہم یہاں بیٹھ کر سیکھ سکیں، اس لیے آپ کی بھی ضرورت ہے۔ تو رسول اللہ خاموش، فرمایا جبریل آئے گا میرا دوست، میرے علم کا واسطہ، میرے اور اللہ کے درمیان علم کا واسطہ، وہ آئے گا اور میں اس سے سوال کروں گا، اس کو پتہ ہوگا تو بتاؤں گا۔ جبریل سے حضور نے پوچھا بتاؤ یہ سوال آیا، ای البقاء خیر، یہود کا بڑا عالم سوال کرتا ہے۔ تو جبریل کہنے لگے مل مسئول عنہا بعالم من السائل، جس سے پوچھا جا رہا ہے اور وہ پوچھنے والا دونوں برابر ہے، مجھے بھی نہیں پتہ۔ آپ نے فرمایا پھر جاؤ رب العالمین سے پوچھ کر آؤ اللہ کی منشا اور مرضی کیا ہے، وہ کیا بتاتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی اللہ سے جوڑتے ہیں، اللہ کے ولی اللہ سے جوڑتے ہیں، اللہ کے دین والے اللہ سے جوڑتے ہیں، وہ اپنے ساتھ نہیں جوڑتے، صرف وہ اپنا ماتحت نہیں بناتے کسی کو، وہ اللہ سے جوڑتے ہیں۔ فرمایا جاؤ پوچھ کر آؤ۔ اب یہ جبریل علم کا سوال لے کر گئے اللہ کے پاس، جو سارے معلموں کا بھی معلم، نبیوں کا بھی استاد، رب العالمین، اب اللہ سے سوال کرنے کے لیے گئے۔ کہتے ہیں جبریل جب میں علم کا سوال لے کر اللہ کے پاس پہنچا تو اللہ نے سارے دروازے کھول دیے، آ جبریل، سارے پردے ہٹ گئے۔ جبریل کہتے ہیں یا محمد انی دنوت من اللہ دنوا ما دنوت منہ قط، یہ سوال علم کا لے کر جب اللہ کی بارگاہ میں پہنچا، بڑے دربار میں پہنچا، بڑی درسگاہ میں پہنچا، عرش اعظم پر پہنچا، اللہ کی بارگاہ میں پہنچا، جہاں سے علوم کا فیضان کائناتوں میں پہنچتا ہے، نبیوں کے دلوں میں پہنچتا ہے، جہاں سے اللہ کے علم کا فیض اللہ کے نبیوں کے قلوب میں پہنچتا ہے، ساری دنیا کے اولیاء اللہ اور علماء کے قلوب میں اللہ کا فیض وہاں سے پہنچتا ہے۔ جب میں وہاں پہنچا تو اللہ نے فرمایا جبریل اب تو سوال لے کر آیا ہے علم سے، دنیا کا، انسانوں کا مسئلہ لے کر آیا ہے، انسانوں کی ذہنوں کی الجھنوں کو دور کرنے کے لیے تو نے قدم بڑھایا ہے، آ میرے پاس اب۔ یا محمد انی دنوت من اللہ دنوا ما دنوت منہ قط، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ علم کا سوال لے کر میں اللہ کے دربار میں اتنا قریب کبھی بھی نہیں ہوا، سینکڑوں ہزاروں سال کی زندگی میں جتنا اس سوال نے، اس علم نے، آپ کی مجلس سے اس تعلق نے، یہاں پیدا ہونے والے اس سوال نے جتنا مجھے بھی رب کے قریب کر دیا ہے۔ اور اللہ نے پھر اس کا جواب دیا، اور جواب کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا، پھر رسول اللہ نے پوچھا یہ قرب والا کیا مسئلہ ہے جبریل؟ پھر جبریل نے مسئلہ بیان کیا، یا رسول اللہ میرے اور رب کے درمیان کان بینی و بینہ 70,000 حجاب من نور، میرے اور رب کے درمیان نور کے 70,000 پردے ہیں، نور کے 70,000 پردے ہیں، نور کے 70,000 پردوں سے اللہ سے میں ہم کلام ہوتا ہوں، میں اللہ کے قریب اتنا نہیں ہو سکتا، 70,000 پردے، نور اور ظلمتوں، نور کے کچھ ظلمتوں کے پردے بھی ہوتے ہیں، کچھ نور کے پردے بھی ہوتے ہیں، ان کو جاننا بھی بہت ضروری ہوتا ہے، یہ اللہ والے بتاتے ہیں۔ حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس ایک آدمی آیا اور آ کر کہنے لگا میں نے ولایت کا بڑا اونچا مقام طے کر لیا ہے، اب میرے اوپر سارے پردے کھل گئے ہیں، سارے روشن ہو گئے۔ تو فرمایا تیرے اوپر نور کے پردے نہیں، تیرے اوپر تو ظلمت اور تاریکی کے پردے کھلے ہوئے، شیطان نے تیرے اوپر قبضہ کر لیا ہے۔ وہ تجھے کہتا ہے کہ تو پہنچ گیا ہے، تو کدھر پہنچ گیا ہے، کسی کو کیا پتہ ہے کدھر پہنچ گیا ہے؟ جی ہم کہتے ہیں ہم بڑی پہنچی ہوئی سرکار ہیں، پھر کہاں پہنچ گئے ہیں؟ اللہ تک پہنچنا ہے، اور اللہ تک انسان کیسے پہنچتا ہے؟ وہ مسجد کے راستے سے پہنچتا ہے، وہ عبادت کے راستے سے پہنچتا ہے، وہ علم کے راستے سے پہنچتا ہے، شریعت کے راستے سے پہنچتا ہے، خدمت کے راستے سے پہنچتا ہے، وہ نبی کی اتباع کے واسطے سے راستے سے پہنچتا ہے، وہ اپنی خواہشات پر عمل کر کے کبھی بھی اللہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ فرمایا کان بینی و بینہ 70,000 حجاب من نور، میں دیکھ رہا ہوں
کہ وہ 70,000 نور کے پردے میں اور میرے رب کے درمیان وہ پردے حائل ہیں۔ پھر فرمایا کہ میں نے وہاں جا کر سوال کیا، رب العالمین نے جواب دیا۔ دیکھو یہ علم سیکھنے کا مرحلہ ہے۔ ایک یہودی عالم حضور سے سوال کرتا ہے، حضور جبریل سے سوال کرتے ہیں، جبریل رب العالمین سے سوال کرتے ہیں۔ ہم کس سے سوال کرتے ہیں؟ ہم کس سے دین پوچھتے ہیں؟ آج ہمارے دین کے سوالات کا مرکز کہاں جا کر پہنچتا ہے؟ المیہ اور افسوس دیکھیں، آج دنیا میں بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں دین پڑھانے والے لوگ کون ہیں؟ جو پی ایچ ڈی کر کے آتے ہیں شکاگو یونیورسٹی کے یہودی پروفیسروں سے دین اسلام سیکھ کر آتے ہیں۔ آج پوری امت میں دین کے نام پر، علم کے نام پر اکثریتی طور پر جو رائے آ رہی ہے وہ ان یہودی اور عیسائی علماء اور مستشرقین کی رائے آ رہی ہے، جن کا مسجد نبی سے کیا تعلق ہے، جن کا قرآن سے کیا تعلق ہے، جن کا رسول اللہ کے فیض اور علم کے راستے سے کیا تعلق ہے۔ آج المیہ دیکھیں مسلمان کیوں گمراہ ہیں؟ تعداد میں ہم سب سے زیادہ ہیں، مسجدیں آپ سب سے زیادہ ہیں، آج عبادت گاہیں سب سے زیادہ ہیں ہماری، آج تربیت گاہیں ہماری سب سے زیادہ ہیں، آج دنیا میں سب سے زیادہ پست بھی ہم سب سے زیادہ ہیں۔ کیوں؟ کہ ہمارا علم کا یہ راستہ غلط ہو گیا، ہمارا علم کا واسطہ غلط ہو گیا، ہمارا استاذ بدل گیا، ہمارا استاد آج کا بگڑا ہوا گمراہ یہودی اور باطل قوتیں وہ ہمارے استاد مستشرقین استاد بن گئے۔ آج مسلمانوں میں فیض وہ پھیلتا ہے۔ آج پاکستان میں جتنی رائے بنتی ہے، صافی رائے دیتے ہیں، کہاں سے لیتے ہیں؟ آج امریکہ اور یورپ اور برطانیہ کے نشریاتی اداروں سے، ان کی تحریروں سے رائے لے کر وہ آج علم بتاتے ہیں، اور ہمارے حکمران ان سے علم سیکھ کر یہاں فیصلے کرتے ہیں۔ جو فیصلے اللہ کے قرآن کے علم سے نکل کر آئیں گے وہ فیصلے ابو بکر صدیق کیا کرتے ہیں، وہ فیصلے جو قرآن کے علم کی روشنی سے نکل کر آتے تھے وہ عمر ابن الخطاب فیصلے کیا کرتے تھے، وہ فیصلے جو قرآن کے علم اور پیغمبر کے نور سے نکل کر آتے تھے وہ عثمان ابن عفان فیصلے کیا کرتے، وہ فیصلے جو اللہ کے علم اور نور سے نکل کر آتے تھے وہ سیدنا علی المرتضیٰ وہ فیصلے کیا کرتے تھے، وہ یہ فقہائے اربعہ کرتے تھے۔ یہ چاروں ہمارے بڑے فقہاء، امام اعظم امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام احمد ابن حنبل، امام محمد ابن ادریس الشافعی، یہ ہمارے محدثین جن کی کتابیں ہم حدیث کی پڑھتے ہیں، یہ اولیاء اللہ ہیں چاروں سلسلوں کے، جنہوں نے امت کو دین پر رکھا، اپنے اور رسول اللہ تک اور رسول اللہ سے اللہ تک سارے واسطے اور راستے کلیئر رکھے ہیں۔ آج ہمارے واسطے اور راستے کلیئر نہیں رہے، راستے میں گڑبڑ ہو گئی، کانٹے بدل گئے ہیں، اس لیے دوبارہ رہنمائی کی ضرورت ہے۔ تو حضور نے فرمایا شر البقاع اسواقها، فرمایا بدترین زمین کے ٹکڑے بازار ہیں، زمین کے بدترین ٹکڑے بازار ہیں، جہاں انسان بازاروں پر شیطان غلبہ پاتا ہے، بازاروں پر غفلت انسان پر طاری ہوتی ہے، بازاروں پر انسان اپنے نفسانی خواہشات کے ارادے لے کر وہاں جاتا ہے اور وہاں جا کر اپنی مرضی اور اپنی رائے نافذ کرتا ہے۔ بازار میں بچہ جاتا ہے تو اپنی مرضی کی چیز خریدتا ہے نا، یہ کسی کی بات نہیں مانتا، اور دکاندار اپنی رائے نافذ کرتا ہے، 2 نمبر کا نہیں 4 نمبر کا مال بیچتا ہے قسمیں کھا کر۔ جی بازار میں بیٹھنے والا، بازار والوں سے پھر بات کریں گے، حضور علیہ السلام نے بازار والوں سے اور کیا باتیں کی ہیں۔ آج ہمارا مسجد موضوع ہے شر البقاع اسواقها، فرمایا بدترین زمین کے ٹکڑے بازار ہیں جس میں نفسانیت ابھرتی ہے، جس میں شیطان کی تابعداری کی طرف جانے کا راستہ ہموار ہوتا ہے، اور فرمایا خیر البقاع مساجدها، سب سے بہترین ٹکڑے زمین کی مسجدیں ہیں جہاں اللہ کی منشا کے تابع ہونے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کی بات ماننی، رسول اللہ کی بات ماننی، قرآن کی بات ماننی ہے، دوسرے کو نقصان نہیں دینا ہے، اس کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، ہم نے ایک صف بن کر کھڑا ہونا ہے، محبت پیدا ہونی ہے، نفرت پیدا نہیں ہونی ہے۔ اب مسجد فرمایا یہ بہترین جگہ ہے جو انسان کو انسان بناتی ہے۔ تو پھر بات وہی والی آ گئی، ایک آقا اور مالک بازار گئے، ادھر سے آذان کی آواز آ گئی، تو نوکر غلام کہنے لگا آقا سے، بڑے آقا نے بلا لیا ہے، اگر آپ مجھے تھوڑی دیر اجازت دے دیں تو میں ذرا بڑے آقا کی خدمت میں حاضری لگا کے آ جاؤں، بڑے آقا کے دربار میں خدمت میں حاضری لگا کر آ جاؤں۔ وہ اندر چلا گیا نماز پڑھنے، کافی دیر گزر گئی،
وہ مسجد کے باہر کھڑا تھا، اسے کہتا ہے اوے اندر سے باہر کیوں نہیں نکلتا، کس نے تجھے پکڑ لیا ہے، باہر کیوں نہیں آتا؟ تو انہوں نے کہا مجھے اس نے پکڑ لیا ہے جس نے تجھے باہر پکڑا ہوا ہے۔ اب اللہ نے کسی کو باہر پکڑا ہوا، کسی کو اندر پکڑا ہوا، ہمیں اللہ نے اپنے گھر میں بلا لیا۔ سعید ابن المسیب کہتے تھے جو مسجد میں آ گیا وہ اللہ کی مجلس میں آ گیا۔ یہ مسجد اللہ کی مجلس، جو مسجد میں آ گیا وہ اللہ کی مجلس میں آ گیا۔ اللہ ہمیں اپنی مجلس میں آنے کی توفیق دیتا رہے، یہ مانگا کریں ہر نماز میں، ہر مسجد کے آنے میں، اللہ ہمیں اپنے دربار میں اپنی مجلس میں حاضری کی توفیق دے دے۔ اس نے کہا کہ جو تجھے اندر نہیں آنے دیتا وہ مجھے باہر نہیں جانے دیتا۔ اس لیے اب مسجد سے ہمارا تعلق مضبوط رہنا چاہیے، یہی مسجد کا تعلق۔ حضور نے فرمایا من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنۃ مثلہ، جس نے مسجد بنائی اللہ اسی طرح کا گھر اس کا جنت میں بنائے گا۔ علماء فرماتے ہیں، ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں، جس طرح دنیا میں ہر آدمی اپنا مال بناتا ہے، اس کے اپنے اندر چیزیں خاص چیزیں لگاتا ہے۔ ہر مال کی ایک قیمت نہیں ہوتی۔ آپ بازار میں ایک مکان خریدنے کے لیے جاتے ہیں، کسی کی کتنی قیمت ہو، کہتے ہیں دیکھو چیزیں کتنی لگی ہوئی ہیں۔ تو جس نے مسجد بنائی اللہ اس کے بدلے میں جو اس کا محل بنائے گا جنت کے اندر، وہ جنت کے سارے محلات اور سارے گھروں پر مسجد بنانے والے کا گھر سب سے زیادہ خوبصورت ہوگا، سب سے زیادہ خوبصورت ہو کہ مسجد کی تعمیر میں اس نے کتنا حصہ لیا۔ اور مسجد کی تعمیر دو طرح کی ہے، ایک ظاہری تعمیر ہے، اس کے پنکھے بھی چلنے چاہیے، اس کی لائٹیں بھی چلنی چاہیے، اس کے انتظامات بھی ہونے چاہیے۔ اور مسجد کی ایک باطنی تعمیر بھی ہے، اس میں درس بھی ہو، اس میں جمعہ بھی ہو، اس میں خطبے بھی ہوں، اس میں تعلیم اور تربیت بھی ہو، اس میں ہر ایک کو دین بھی سکھایا جائے، اخلاق بھی سکھائے جائیں۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق دے دے، اللہ ہمیں اس کی اہمیت نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔